قرآن کریم کی تفسیر کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سنو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے وہ قرآن کریم ہی سے سمجھی جائے، اس لیے کہ ایک بیان کہیں مختصر ہے اور کہیں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تفسیر حدیث سے سمجھی جائے، اس لیے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے۔ جیسے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے تمام احکام قرآن ہی سے سمجھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی تاکہ تم لوگ اسے سمجھتے ہوئے لوگوں کے درمیان صحیح معنوں میں فیصلہ کر سکو۔ خیانت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے ساتھ نہیں دیتے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں کے درمیان اختلافات کو دور کرو۔ یہ کتاب ہدایت و رحمت کا باعث ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف اس لیے نازل فرمائی تاکہ تم اس کا حرف حرف لوگوں تک پہنچا دو، تاکہ وہ فکر کر سکیں کہ ہمیں تفسیر سمجھنے چاہیے اور کس طرح سمجھنے چاہیے۔ اس طرح حدیث کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے اللہ کی طرف سے قرآن دیا گیا، اسی طرح اسی کی مثل مجھے ایک اور چیز بھی عطا کی گئی۔ اس سے مراد سنت ہے۔ یہ یاد رہے کہ حدیثیں بھی اللہ کی وحی ہیں۔ جس طرح قرآن بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اسی طرح حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے ادا کی گئی ہے۔ لیکن یہ ہے، قرآن وحی مطلوب ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو بڑے بڑے ائمہ نے اس حقیقت کو دلائل سے بیان کیا ہے۔ یہاں پر حدیث کو وضاحت سے بیان کرنا مقصود نہیں، یہاں پر قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنا، قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کرنا، قرآن کریم کی تفسیر کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہاں پر یہ مراد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر اولاً خود قرآن کریم سے کرنی چاہیے اور اس کے بعد حدیث سے کرنی چاہیے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ حضور نے فرمایا، معاذ، اگر آپ کو کسی مسئلے میں دشواری کا سامنا ہو تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ مسئلہ سب سے پہلے میں قرآن کریم سے دیکھوں گا۔ حضور نے فرمایا، قرآن سے نہ ملا تو؟ فرمایا، یا رسول اللہ، اس کے بعد میں سنت سے دیکھوں گا۔ حضور نے فرمایا، اگر سنت سے میں نہ ملا تو حضرت معاذ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے بعد میں اجتہاد کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شکر اس بات پہ کیا کہ یا اللہ، تو نے میرے قاصد کو، تو نے معاذ کو اس بات کی توفیق دی جو اس کے نبی کو پسند ہے۔ تو بھائی، اولاً تو یہ ہے کہ ہمیں تفسیر صحیح معنوں میں سمجھنی چاہیے، پھر تفسیر کو صحیح معنوں میں بیان کرنا چاہیے۔ اس تفسیر کو سمجھنے میں، اس تفسیر کو بیان کرنے میں، اس تفسیر کو صحیح معنوں میں، اس کے الفاظ، ان کی آیات پر غور و فکر کرنے میں ہمیں سب سے پہلے قرآن کو سمجھنے میں قرآن ہی کی مدد لینی چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے میں حدیث کی مدد لینی چاہیے۔ ہمیں اس قرآن کریم سے فائدے اٹھانے چاہیے۔ قرآن کریم میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں، ہمیں اس قرآن کریم میں غور کرنا چاہیے۔ مجھے اپنے معاملات میں کیا کرنا چاہیے، مجھے اپنی کھیتی باڑی، مجھے اپنے کاروبار میں، مجھے اپنی شادی، میرا بچپن، میری جوانی، میرا بڑھاپا کس طرح گزارنا چاہیے، میں کس طرح کی زندگی گزاروں کہ میری یہ زندگی میرے خالق کو پسند آ جائے، میری یہ زندگی اس رحمان رحیم کریم اللہ کو میری یہ زندگی پسند آ جائے، یہ کس طرح گزارنی چاہیے، ہمیں اس قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں قرآن کریم کی تفسیر کو
کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔